حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل من عليها فان، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ حاضرین، جس طرح سے خطبہ جمعہ کا عنوان آپ تک پہنچایا گیا کہ آج جہاں قیامت کی ہولناکیوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی، در حقیقت موت، جہنم، جنت، آخرت، قیامت، محشر، یہ سارے عنوان اس وجہ سے چنے جاتے ہیں کہ میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں، کہنے والے کی زندگی میں بھی
اور سننے والوں کی زندگی میں بھی ایک فکر پیدا ہو، اور وہ فکر ہے آخرت کی فکر. یہ جنت کا تذکرہ، یہ جہنم کا تذکرہ، یہ قیامت کے دن کا تذکرہ، یہ سوال جواب روز محشر کا تذکرہ، یہ موت و قبر کا ہولناک تذکرہ، ایک ہی مقصد کہ آپ کی اور میری زندگی کے اندر ایک فکر پیدا ہو جائے، ایک جستجو پیدا ہو جائے کہ کاش آنے والے ایک ایک لمحے کو اللہ کی اطاعت، محمد الرسول اللہ کی فرما برداری میں گزارنے والے بن جائیں. اور بڑی تعجب کی بات، بڑی عجیب و غریب بات یہ کہ میں کہنے والا مہینوں سے کہتا آ رہا ہوں، آپ سننے والے سو دفعہ یہ باتوں کو سن چکے ہیں، پھر آخر وجہ کیا ہے کہ آخر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں کے اندر یہ کپکپاہٹ طاری نہیں ہوتی، ہم یہ فکر نہیں کرتے، یہ جستجو نہیں کرتے کہ آنے والی صبح کو اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کریں گے. آخر اس کی وجہ آئیں دو وجوہات کے ساتھ بات کی تمہید باندھتا ہوں، بات کی شروعات کرتا ہوں کہ دو بنیادی وجہ، بہت سارے وجوہات ہیں انسان کے یہاں اسلام کو چھوڑنے، اللہ کی نافرمانی کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کے لاکھوں بہانے ہیں، ہزاروں بہانے ہیں، ہزاروں وجوہات ہیں. ان میں سے دو بڑے اہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ وجہ اس لیے تاکہ یہ وجوہات جب پتہ چل جائے، یہ بیماری کا جب علم ہو جائے، جب معلوم ہو جائے کہ یہاں اصل فساد کی جڑ ہے، تو پھر یہاں سے اپنی اپنی اصلاح کی ہم کوشش کریں. اللہ سے دعا کے ساتھ بات شروع کر رہا ہوں. اللہ دل کے دروازوں کو کھول دے، اللہ ذہن کے اندر ایسی جو ہے نا طاقت عطا فرما دے، جو باتیں حق اور سچ کہی جائیں گی کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. دو بڑی وجوہات. ایک سب سے پہلی وجہ کہ انسان اپنی آخرت سے، قیامت کے دن سے، اپنی قبر سے، اپنی موت سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی ایک اہم وجہ ہے دنیا کی محبت. جس انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ آخرت کی پرواہ نہیں کرتا. جس کی محبت، یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی چاہت جس شخص کے دل میں ہوتی ہے وہ پھر آخرت کی پرواہ نہیں کرتا. کیا کہتا ہے؟ دنیا، میری دنیا، میرا عیش، میرا آرام، میرا گھر، میری گاڑی، میرا پیسہ، میرے نوکر چاکر، میری اولادیں، غرض کے اپنی دنیا میں ڈوب کر رہ جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے یہ دنیا کی حقارت، یہ دنیا کی اوقات، یہ دنیا کا مقام مرتبہ بتاتے ہوئے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے تعلق سے کیا فرمایا؟ جس دنیا پہ ہم فدا ہوئے ہیں، جس دنیا پر مرنے مٹنے تیار ہے، جس دنیا کے لیے ایک ایک لمحہ ہمارا کھپتا ہے. صبح ہوتی ہے دنیا دنیا، شام ہوتی ہے دنیا دنیا. انسان دنیا کمانے کے پیچھے. کون سی دنیا؟ سہل بن سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، یہ دنیا جس کے پیچھے تم مر مٹ رہے ہو، یہ دنیا کی قدر و قیمت اگر اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی. اللہ اکبر. مچھر نہیں، کئی ہزاروں لاکھوں مچھروں کو مار کے پھینک دیا جاتا ہے، کوئی اوقات نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. پوچھنے والے کو بیوقوف کہیں گے. مچھر کی کوئی اوقات نہیں ہماری زندگی میں. کہا اللہ کے نبی نے یہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں ایک مچھر نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ یہ دنیا سے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. اللہ اکبر. اور ہم ہیں کہ یہ دنیا کے دلدادہ بنے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں چاہتے ہیں کہ ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا کی دولت ہمیں مل جائے. اللہ اکبر. ہزار دفعہ ہم نے یہ مرے ہوئے بکری کے بچے کا واقعہ سنا. نبی جا رہے ہیں راستے سے صلی اللہ علیہ وسلم، مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا، کوئی خریدے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں. کیوں؟ اس کی کوئی قیمت نہیں.
کوئی اہمیت نہیں ہماری نظروں میں. اچھا مفت میں لے لو, کہا مفت میں بھی نہیں لیتے. اللہ کے نبی نے کہا جیسی تمہارے نظروں میں یہ مرے ہوئے بکرے کے بچے کی قدر و قیمت کچھ نہیں, اللہ کی نظروں میں یہ دنیا کی قدر و قیمت اس سے بھی گھٹی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور ہم دیکھو مسلمانوں کے حالات. جاؤ, میں یہ نہیں کہتا ایک ایک گھر میں تلاش کرو, اپنے گھر میں تلاش کر لو, اپنے اندر تلاش کر لو, اپنے بھائی بہنوں میں تلاش کر لو, اپنے کنبے قبیلے دوست احباب میں تلاش کر لو. جب بھی ملتے ہیں دنیا کی بات کرتے ہیں, جب بھی ملتے ہیں دنیا داری کی بات کرتے ہیں, جب بھی ملتے ہیں دنیا کی نعمتوں کی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مسلمانوں کے خلیفہ گزرے, بیوی سے کہتے ہیں بیگم کیا 1 دینار اور درہم ملے گا, کیا 1 روپیہ ملے گا؟ میرا جی چاہتا ہے کہ انگور کھاؤں تازے خرید کر. خلیفۃ المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مومنوں کے بادشاہ ہے, بیوی سے 1 روپیہ کا سوال کر رہے ہیں. بیگم نے کہا واہ امیر المومنین, مسلمانوں کے مومنوں کے اتنی بڑی رعایا کے اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہو اور 1 روپیہ نہیں تمہارے پاس. اللہ اکبر. ایسی زندگی. امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے آنے والی نسل, آنے والے مسلمانوں کے لیے ایسے جملے کہیں کہ فکر آخرت اور دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لیے کافی ہے. کہا بیگم سنو, بیگم سنو, یہ عمر بن عبدالعزیز اس کو یہ دنیا کی غربت کی زندگی بہت پسند ہے, یہ غربت کی زندگی بہت بہتر ہے, یہ غربت کی زندگی بڑی آسان ہے کہ اس کی نسبت اس کے بدلے میں اللہ دنیا تو عطا کر دے, لیکن کل قیامت کے دن اللہ اگر میرے ہاتھوں میں جہنم کی بیڑیاں ڈالے گا تو وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. جہنم کی بیڑیاں ہاتھ میں آنے سے بہتر ہے کہ انسان غربت کی زندگی گزار لے. اور یہ فکر ختم, مسلمانوں میں سے یہ فکر ختم ہو گئی ہے. آؤ میرے بھائی, کیا ایک مسئلہ, ایک بیماری دلوں کی کیا کہ دنیا چاہتا ہے انسان. ایک بنیادی بات یاد رکھ لو, اللہ نے جتنی دنیا ہمارے مقدر میں لکھی ہے, نہ کوئی ماہی کا لال وہ دنیا جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھی ہے چھین سکتا ہے, یاد رکھو. اور نہ دنیا کی کوئی طاقت وہ دنیا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے اس میں اتنا ذرہ برابر اضافہ بھی کر سکتا ہے. نہیں, جو اللہ نے لکھ دیا مل کر رہے گا. اصل مسئلہ ہے قیامت کا, اصل مسئلہ ہے آخرت کا. ذرا دنیا کی محبت نکالو دل سے. اچھا کیسے پتا چلے گا, کیسے پتا چلے گا کہ دنیا کی محبت میں گھرا ہوں؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, حج کرتا ہوں, عمرہ کرتا ہوں, صدقہ کرتا ہوں, زکوٰۃ دیتا ہوں, فلانا کرتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, کیا پھر بھی دنیا کی؟ ہاں, ایک بنیادی نقطہ یاد رکھ لو, یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر تمہارا نفس, تمہاری خواہشیں, تمہاری چاہتیں ایسی کہ ہر نعمت جس کو تم دیکھتے ہو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو, یہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے. انسان جو نعمت دیکھتا ہے حاصل. کیا ہوا بابا, پرسوں تو خریدے تھے نا نیا فون, کہاں نیا ماڈل آ گیا, خریدنے کی چاہت. کیا ہوا بابا, پرسوں گاڑی لیے تھے, نہیں نئے ماڈل کی آ گئی. پرسوں تو نئے کپڑے خریدے تھے, نہیں پھر ایک اور نیا ماڈل کا آ گیا. انسان کی چاہت ہے کہ انسان کا پرانا کپڑا ابھی پھٹا نہیں, پرانا ہوا نہیں کپڑا, پھر ایک اور نئے کپڑے کی چاہت, ایک اور نئی چیز کی چاہت, ایک نئے گھر کی چاہت, ایک نئی چیز کی چاہت. یہ چاہتیں اگر ہماری زندگی میں ہیں تو ہم یہ دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں میں پال رہے ہیں. حقیقت میں یہ بیماری نکال لینا, یہ بیماری نکال لینا. ایک وجہ میرے بھائی
کہ انسان جو قیامت سے غافل ہوتا ہے، آخرت اور موت و قبر سے غافل ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ کہ دنیا کی محبت دل میں نکالو، تھوڑا نکال دو دنیا کی محبت۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے ملنے آئے، ترمذی میں صحیح واقعہ نقل ہے، نبی سے ملنے آئے، کون؟ خلیفہ دوم امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے دور میں ملاقات کے لیے آئے۔ نبی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے، نبی آئے ملنے کے لیے، اللہ کے نبی اٹھے بیٹھے، عمر بن خطاب رونے لگ گئے، رو رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ ہم نے روم کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ہم نے فلانے ملک کے حکمرانوں کو دیکھا ہے، وہ نرم نرم گدوں پر سوتے ہیں، یا رسول اللہ اس کے سب سے زیادہ حقدار تو آپ ہیں، آپ کی پیٹھ پر میں دیکھ رہا ہوں یہ کھجور کے چھال سے بنی ہوئی چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ پر ہے یا رسول اللہ، ہمیں یہ تکلیف برداشت نہیں ہے رسول اللہ، اگر آپ کے یہ خادم کو اجازت دے تو یہ آپ کا خادم آپ کے لیے ایک بچھونے کا انتظام کر دے گا، ایک بسترے کا انتظام کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر کیا تم جاہلیت کی بات کر رہے ہو؟ یہ دنیا کے عیش و عشرت سے میرا کیا لینا، یہ دنیا کے عیش و آرام سے میرا کیا لینا؟ عمر میرا اور یہ دنیا کا رشتہ صرف اتنا ہے جیسے ایک مسافر کا راستے سے رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی اور یہ نبی کی امت دنیا کی رونقوں میں گم ہو کے رہ گئی، آج گم ہو کے رہ گئی دنیا کی رونقوں میں، سب بھلا بیٹھے۔ اور دوسری وجہ سیکھو، پہلی وجہ دنیا کی محبت، دوسری وجہ موت سے گھبرانا، موت سے نفرت کرنا، موت سے کندراہٹ جس کے دل میں ہوتی ہے وہ پھر فکر آخرت کبھی نہیں رکھ سکتا۔ ایک مومن وہ جو یہ یقین کرتا ہے اللہ تو نے میرے مقدر میں موت لکھی ہے، وہ آنے والی ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اسے کوئی آگے نہیں کر سکتا، اور جو اللہ تو نے موت کا وقت لکھا ہے، اللہ ایک لمحہ پہلے بھی یہ دنیا مل کے مجھے موت دے نہیں سکتی۔ یہ مومن کا عقیدہ ہوتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ڈرپوک ہو گیا مسلمان، اتنا نکمہ اور نالائق ہو گیا، سمجھنے لگ گیا کہ موت سے پہلے اس کو موت آنے والی ہے، سمجھنے لگ گیا کہ فلانا دشمن، فلانی سازش، فلانا مسئلہ، سب لوگ مل کر ہم کو مار ڈالیں گے۔ یہ مسئلے، یہ آفتیں، یہ مشکلیں، انسان ایسا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے کہ ابھی سے موت سے پہلے موت آنے والی ہے۔ لوگوں موت تو آنے والی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، کوئی بچنے والا نہیں، سارے ایک کو موت کا شکنجہ آ کر لپٹے گا۔ مسئلہ کیا؟ ڈر ہے موت کا۔ ذرا یہ نکالو، مرنا تو ہے لیکن کس حال میں مریں گے اس وجہ سے ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ کس حال میں موت آئے گی، کیا مسئلے کے اندر موت آئے گی۔ آج دیکھو آپ امت مسلمہ کے نوجوانوں کا کیا شیوا، کیا وتیرہ ہو گیا، کیا مسئلہ ہو گیا۔ انسان ایسے دن دناتے ہوئے یہ دنیا میں زندگی گزار رہا ہے جیسے کبھی موت آنے والی نہیں اس کو۔ موت کا تذکرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں موت کو یاد کرتے رہو، لوگوں موت کا تذکرہ کرتے رہو۔ یہ موت کیا؟ ابھی پہلی بیماری دیکھیں نا، ہم ابھی پہلی بیماری سیکھے، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کے جو ہے نا عیش و عشرت کے پیچھے انسان کا دل جب لگ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کا علاج سکھاتے ہوئے کہا تم خوب موت کا تذکرہ کرو۔ کس کا؟ موت کا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں موت کو یاد کرتے رہو، موت کا تذکرہ کرتے رہو۔ یہ موت کا تذکرہ یہ موت وہ جو دنیا کی لذتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی لذتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ ذرا کبھی دیکھو، ذرا کبھی تدبر کرو، ذرا تھوڑا فکر سے دیکھو،
جس کے جسم سے روح نکالی جا رہی ہو, جو موت کے سختی کے عالم میں اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا ہو, جس کے دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے وہ زمین سے اچھل رہا ہو, وہ شخص کو دیکھو جو اپنے ہاتھوں کو کس کر مٹیاں بنایا ہوا ہے, وہ شخص کو دیکھو جس کے دیدے پلٹے ہوئے ہیں, وہ شخص کو دیکھو موت کی آخری ہچکی لینے والا ہو. ذرا دیکھو وہ موت آنے والے شخص کو کیا کیا خواہشیں ہیں اس کی, برانڈڈ کپڑے پہننے والے, لگژری کاروں میں گھومنے والے, نرم نرم گدوں پر سونے والے, ایئر کنڈیشن گھروں میں رہنے والے, دنیا کی بڑی سے بڑی خواہش میں زندگی کو گزار دیا. لیکن موت آئی ہے, پوچھو موت آنے والے سے کیا خواہش ہے تیری؟ اللہ اکبر. دنیا کی لذتوں کو کاٹ کے رکھ دینے والی موت, انسان اس سے آج نفرت کرنے لگ گیا ہے. یہ اصل علاج ہے ہمارا, یہ اصل علاج ہے ہمارا کہ ہم موت کو یاد کریں. مسئلہ کیا ہمارے گھروں کا؟ جاؤ آج نماز پڑھ کے اپنے گھر میں اپنی والدہ کہو امی جان, آپ کی زوجہ کہو بیوی, آپ کی بہن دیکھو میری بہن, آپ کے بھائی کہو آپ کے بھائی سے امی جان اگر میں مر جاؤں تو میری یہ وصیت ہے. ذرا کہو ان کے سامنے. نہ ہمارے اندر ہمت ہے کہنے کی, نہ امی جان کے اندر ہمت ہے یہ سننے کی. کہنے لگیں گے تو آپ کو کہا جائے گا کیسی بیکار باتیں کر رہے ہو, مرنے کی باتیں کر رہے ہو, ایسی باتیں نہ کرو, لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان تو یہ کہتا ہے, اور نبی کہتے ہیں تم موت کو یاد کرتے رہو. یہ موت کی یاد تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت. دیکھو آپ ایک وقت مرے ہوا انسان پڑا ہوا ہے, تخت پر لٹایا گیا ہے, کیا مکھی بیٹھتی ہے جسم پر تو ہٹانے کی طاقت نہیں, مکھی بیٹھتی ہے جسم پر ہٹانے کی طاقت نہیں. کیا ہم برانڈڈ شیمپو سے نہانے والے, ہم فلانی جگہ کے صابن کا استعمال کرنے والے, ہم گرمیوں میں ٹھنڈا پانی, ٹھنڈے میں گرم پانی استعمال کرنے والے, آج تخت پر پڑے ہیں. کہنے کی جرت نہیں کہ پانی زیادہ گرم ہو گیا, کہنے کی جرت نہیں کہ خوشبو یا بدبو آ رہی ہے پانی سے, کہنے کی جرت نہیں کون سا صابن اور شیمپو استعمال ہو رہا ہے, کہنے کی جرت نہیں کہ برانڈڈ کپڑے پہنا کرتا تھا, کفن یہ کمپنی کا لاؤ, کپڑے یہ کلر کے لاؤ, کوئی جرت نہیں. یہ موت وہ جو دنیا کی لذتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. اللہ اکبر. اس کو بھلا بیٹھے, بھول گئے ہیں موت کو. یہ کیا وہ وقت یاد کرنے کے قابل نہیں ہے؟ کیا وہ وقت ہمارے لیے فکر کا نہیں کہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جسموں سے روح نکال لے گا, آپ بھی بے جان ہو کر پڑے ہوں گے, میں بھی بے جان ہو کر پڑا ہوں گا. ہم کو ہمارے ہی ساتھی آئیں گے, ہمارے ہی گھر والے آئیں گے, نہلا دھلا کر, کفن پہنا کر, چار کندھوں پر اٹھا کر قبر کے گڑھے میں ڈال دیں گے. تنے تنہا اکیلا یہ بندہ, قبر کے اندر آپ بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گے. وہ اندھیرا, وہ تنہائی, وہ وحشت کے ماحول کے اندر کیا عالم ہوگا آپ کا میرا, یہ بھلا بیٹھے ہیں. آج دنیا کے پیچھے پڑا ہے انسان, سمجھتا ہے کہ یہ اصل اس کی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا, لوگوں جب ایک انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے, اگر انسان اللہ کا فرما بردار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے, اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے, مومن و مسلمان ہے, اپنی دنیا کی خواہشوں کو اللہ کے واسطے قربان کر دیا, اپنی فجر کی نیند کو اللہ کے واسطے قربان کر دیا, اپنے ظہر اثر کے کاروبار کو اللہ کے واسطے قربان کر دیا, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ملنے جلنے والوں کی رشتہ داری قربان کر دی فجر اور عشاء پڑھنے کے واسطے, اپنی دنیا کی زندگی اللہ کے واسطے قربان کر دی. ایسے بندے کے تعلق سے اللہ کے نبی کہتے ہیں جب اس کے پاس موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے گا, وہ جنت کے کفنوں میں سے کفن لے کے آئے گا. اللہ اکبر. اللہ جو بندوں کی روح جنت کے کفن میں لپیٹی جاتی ہے, اللہ ہمارا بھی شمار ان میں سے کرتے. آمین. لایا جاتا ہے کفن, جنت کے کفنوں میں سے کفن لایا جاتا ہے, بیٹھتا ہے موت کا فرشتہ اس کے سرہانے اور کہتا ہے اے نیک روح, اے نیک شخص کی روح, اے اللہ کے فرما بردار بندے کی روح, اے مومن و مسلمان کی روح, نکل, تجھے اللہ اپنی رضا کی طرف بلاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں
جیسے تم مشکیزے کا پانی کے بوتل کا ڈھکن کھول کے بوتل اونڈیلتے ہو، مشکیزے میں سے پانی آسانی سے نکل جاتا ہے، ایسے ہی وہ مومن کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بندہ جو حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی ہزاروں صدائیں کانوں سے ٹکرانے کے بعد نظر انداز کر دیا، ہزاروں تقریریں، خطبے، قرآن کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں سننے کے باوجود بھی اللہ کی راہ کی طرف نہیں آیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے، نبی کی حدیثوں کا مذاق اڑانے والا ہے، وہ مومن نہیں، منافق، وہ کافر، وہ فاسق، وہ فاجر، وہ گنہگار بندے کے واسطے وہ موت کا فرشتہ جہنم کے بدبودار ٹاٹوں میں سے ایک ٹاٹ لے کر آئے گا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر کہے گا، اے گنہگار کی روح، اے نابکار کی روح، اے کافر، اے فاسق، اے فاجر کی روح، نکل، تجھے اللہ اپنے غصے، اپنے غضب کی طرف بلاتا ہے۔ روح تھرا جائے گی، روح ہیبت کے مارے نکلنا نہیں چاہے گی، جسم کے حصے میں چھپنے کی کوشش کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ موت کا فرشتہ، وہ کافر، وہ فاسق و فاجر گناہگار کے حلق میں اپنے پنجے کو دھسائے گا اور اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ کر نکالے گا، جیسے تم ململ کے کپڑے کو کانٹوں والے جھاڑ پر ڈال کر، درخت پر ڈال کر کھینچتے ہو، اس کا ایک ایک تاگا کھچا چلا آتا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، انسان پنڈلی سے پنڈلی ملاتا ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھول گئے دنیا کی محبت میں، بھول گئے یہ عالم کیا ہے، انسان یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ میرے بھائی، موت کا تذکرہ کرتے رہو، ہمیشہ اپنی زندگیوں کے اندر موت کا تذکرہ کرتے رہو۔ یہ دنیا کی چاہت جب بھی آئے دل میں، جب بھی یہ دنیا کی خواہش دل میں آئے، فوراً موت کو یاد کر لیا کرو۔ پھر ایک مرحلہ، کیا موت کے ساتھ ساتھ آخرت کا تذکرہ کرتے رہنا، موت کے ساتھ ساتھ آخرت کا کیا ہوگا، میدان محشر میں کیسے حالات ہوں گے، کیسا ماحول ہوگا قیامت کے دن کا، کیسے مسئلے ہوں گے، کیا کیا چیزیں رونما ہوں گی۔ ذرا دوست یاروں کے ساتھ، ذرا دوستوں کی محفلوں میں، ذرا دنیا داری کی باتوں کو ہٹا کر یہ باتوں کو بھی لاؤ، ذرا آخرت کی باتوں کو بھی تذکرہ کرو، ذرا کوشش تو کرو کہ جس دن اللہ فرشتے کو حکم دے گا کہ اے فرشتے مار، سور میں ایک پھونک، سور میں پھونک ماری جائے گی، کل من علیہا فان ویبقا وجہک ربک ذو الجلال والاکرام، کیا ہوگا، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جائے گا، کل من علیہا فان، سب کچھ تباہ تاراج کر کے رکھ دیا جائے گا، سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، تمہاری عالی شان عمارتیں، تمہارے گھوڑے گاڑیاں، تمہارے محل، تمہارے نوکر چاکر، تمہاری زمینداری، تمہارے سلطنتیں، تمہارے قبضے، تمہارے اپنی اولادیں، تمہارے اپنے کنبے قبیلے، تمہارا مال و جائیداد، کل من علیہا فان، سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں یا آسمانوں کو لپیٹ لے گا، اللہ اکبر، اپنے سیدھے ہاتھ میں یا آسمانوں کو لپیٹ لے گا، کوئی نہیں دنیا کے اندر سوائے ایک ذات کے۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، ارے کہاں ہے، این الجبارون، این المتکبرون، ارے اترا اترا کے چلنے والے، ارے پیسوں پر اترانے والے، ارے حکومت پر اترانے والے، ارے وہ تکبر کرنے والے، لوگوں پر جبرن ظلم کرنے والے، کہاں گئے جو اپنے آپ کو دنیا میں حاکم کہتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ؟ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہ ہے آج؟ کوئی آواز نہیں دینے والا ہوگا۔ بڑے بڑے ترمخاں آئے، بڑے بڑے تیس مار خاں آئے، سب کچھ ملیا میٹ ہو کے چلے گئے، بڑے بڑے فرعون آئے، سب کچھ تباہ ہو کے رہ گئے، سب کوئی نہیں ہوں گے اس دن، سب کچھ تباہ ہوگا۔ ایک ذات ہوگی، سوال کرے گی وہ ذات، لمن الملک اليوم، کون ہے آج کا بادشاہ، کون ہے، کس کی بادشاہت ہے آج؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر اللہ خود جواب دے گا،
للہ الواحد القہار، سوائے اللہ کے کسی کی بادشاہت اب نہیں، سب کی بادشاہت ختم کر کے رکھ دی گئی ہے۔ کون سا دن ہے وہ دن؟ پھر سور بھونکا جائے گا، پھر سے خبروں سے اٹھایا جائے گا سارے کے سارے لوگوں کو۔ جب قیامت کے روزے محشر کا معاملہ ہوگا، ذرا پڑھو قرآن، ذرا پڑھو ترجمہ قرآن کا، ذرا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کرنے کی کوشش کرو، اور یقین جانیے آخرت کے معاملے میں قرآن کی جتنی آیتیں آئی ہیں شاید ہی کسی اور مسئلے میں آئی ہوگی۔ آخرت کے مرحلے میں، آخرت کے مسائل پر، آخرت کی ایک ایک گھڑی پر جتنی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ، ایک ایک سورہ پڑھتے چلے جاؤ، پھر قیامت کا نقشہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بے شمار متعدد جگہوں پر قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہے گا، کون سا دن ہوگا جناب؟ وہ دن وہ ہوگا جس دن دل پلٹ دیے جائیں گے، جس دن آنکھیں پھتریا دیا جائیں گی، جس کی آنکھوں کے اندر ندامت ہوگی، جس دن لوگوں کے کلیجے منہ کو آئے ہوئے ہوں گے، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی عورتیں حمل گرا دیں گی۔ حضرت انس اور دیگر سے روایت ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو حکم دے گا، آدم کہاں ہو؟ آدم آئیں گے، کہیں گے یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، اللہ سلامتی چاہتا ہوں، اللہ آپ کے ہاتھ میں سلامتی ہے، اللہ حکم بجا لائیے، آپ کا اطاعت گزار بندہ ہوں، آپ کا اطاعت کا فرما بردار بندہ ہوں، اللہ حکم کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے آدم اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کے گروپ کو الگ کرو، جہنمیوں کو چھانٹو، کانٹ چھانٹ کر جہنمی کو الگ کرو۔ آدم علیہ السلام اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ کیسے الگ کروں؟ کس کو جہنم میں، کس کو جنت میں، کیسے کروں یا اللہ؟ کیسی کاؤنٹنگ ہوگی، کیسی گنتی ہوگی؟ اللہ کہیں گے آدم تمہاری اولاد میں سے 1000 میں سے 999 کو جہنم میں، 1 کو جنتی لکھو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسے ہی اللہ یہ حکم نازل کرے گا 999 جہنم میں جائیں گے، 1000 میں سے 1 جنت میں جائے گا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی عورتیں حمل گرا دیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ قیامت کا دن انسان بھلا بیٹھا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ زندگی اصل اس کی زندگی ہے۔ روز محشر میرے بھائی، وہ قیامت کا دن کوئی عام دن نہیں ہوگا، کلیجے منہ کو آئیں گے، آنکھیں جو ہے نا پلٹ جائیں گی وحشت اور ہیبت کے مارے۔ جانتے ہیں انسان کیا کہے گا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر۔ انسان کو دنیا میں کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی جرم کرتا ہے انسان، کوئی مشکل میں آ جاتا ہے، پولیس ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، انسان بھاگ جاتا ہے، رشتہ داروں کے یہاں گاؤں کو بھاگ جاتا ہے، ملک بدر ہو کر ملک چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، ایسی جگہ جاتا ہے جہاں پر کسی کو اس کا علم نہ ہو، بھاگ کر چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دنیا میں مجرم، اور قیامت کا دن بھی کیا ہوگا؟ مجرم کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر۔ کہاں بھاگوں بھائی؟ کہیں چھپنے کی جگہ ہے کیا؟ کہیں چھپ جاؤں کیا؟ کوئی پناہ دینے والا ہے کیا؟ کلا لا وزر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج تو رب کے حضور تجھے پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن، یاد کرو یہ دن کو بار بار اپنے دل کے اندر۔ ایک دن میں کم از کم 1 سے 2 دفعہ قیامت کا تذکرہ ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں، کم از کم 1 سے 2 دفعہ۔ اور کیا ہوگا وہ دن؟ کون سا دن جناب؟ آج دوستوں کے واسطے رب کی نافرمانی، آج بیوی کے واسطے کس کی؟ بیوی کے واسطے رسول کی نافرمانی، آج کنبے قبیلے کے واسطے اسلام کی مخالفت۔ سنو لوگو، وہ قیامت کا دن وہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ تم دوستوں پر ملیا میٹ ہوتے ہو، تم بھائیوں کے واسطے ملیا میٹ ہونے کی کوشش کرتے ہو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ وامہ وابیہ۔ وہ قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا نہ کوئی دوست تمہارے ساتھ کام آئے گا، نہ تمہارا بھائی کوئی کام آئے گا، نہ تمہاری شوہر اور بیوی کام میں آئیں گے، نہ تمہارے ماں باپ تمہارے کام آئیں گے۔ سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مومنوں کو چھوڑ کر یہ قیامت کا منظر کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، کہتی ہے
ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کہا قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن آئیں گے اللہ کے یہاں. اماں عائشہ بیٹھی ہیں. کہا یا رسول اللہ شرم کے مارے مر جائیں گے نا, ہم تو جو ہے نا باپردہ عورتیں ہیں, ہم تو شرم والیاں ہیں نا. ہاں قیامت کے دن تو ایسا ماحول ہوگا, ہم تو شرم کے مارے, ہاں کیسا کیا ایک دوسرے کی طرف لوگ دیکھیں گے نہیں. اما عائشہ صدیقہ نبی سے کہہ رہی ہے, اور نبی کہہ رہے ہیں عائشہ عائشہ تم کہتی ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جو ہے نا ملک اور دیگر سورتوں کی آیتیں تلاوت کی اور کہا عائشہ تم ایک تیسرے کی طرف دیکھنے کی بات کرتی ہو. وَتَرَى النَّاسُ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. عائشہ اس دن اللہ کا عذاب, اللہ کا غیظ و غضب, اللہ کا غصہ اتنا سخت ہوگا. وَتَرَى النَّاسُ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لوگوں یہ قیامت کے دن لوگ اللہ کی ہیبت کی وجہ سے مدہوش ہوتے پھرتے دکھائی دیں گے, ایسے دکھیں گے جیسے وہ نشے کی حالت میں ہے, حقیقت میں نشہ نہیں. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. وہ اللہ کا عذاب اور اللہ کا غصہ ہوگا کہ آدمی مدہوش ہو جائے گا. اللہ قیامت کا منظر یہ ہوگا میرے بھائی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں. اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے, طبرانی کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کی زندگی میں سب سے کٹھن مرحلہ, سب سے سخت مرحلہ اس کی موت کا ہوتا ہے. کیا دیکھو آپ, انسان پیدا ہوا, ماں کے پیٹ سے نکلنا آسان بات نہیں, پھر وہ مرحلہ مشکل نہیں. انسان کا بڑا ہونا, انسان کا جوان ہونا, انسان کی زندگی گزارنا, دنیا کے مسئلے مسائل, دنیا کی مصیبتیں جھیلنا, دنیا کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ ساری مشکلوں میں سب سے مشکل وقت اس کی موت کا وقت ہوگا. پھر اللہ کے نبی نے کہا پھر موت کے بعد اس کے بعد کے مرحلے موت سے زیادہ سخت ہوں گے. اللہ اکبر. طبرانی کی روایت, ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج جب سوا نیزے پہ کر دیا جائے گا, اس کی گرماہٹ اور اس کی گرمی کی وجہ سے لوگوں کے جسموں سے پسینے نکلیں گے. کہا کتنا پسینہ, کہا اتنا کہ کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے ٹخنے, کوئی گھٹنے, کوئی کمر, کوئی سینے, اور کسی کو اپنے پسینے کی لگام ڈالی جائے گی, اپنے پسینے میں غوطے کھاتا ہوگا. ایسا مرحلہ, اتنی مشکلات کا مسئلہ زمین تانبے کی جیسی گرم کر دی جائے گی. اور کیا کوئی سایہ نہیں ہوگا, نہ جھاڑ کا سہارا, نہ پہاڑ کا سہارا, نہ کوئی سہارا, نہ کوئی بنگلو اور بلڈنگ کا سہارا, نہ کوئی گھر و جار مکان کا سہارا, کوئی سہارا نہیں ہوگا. پسینے کی بھرمار ہوگی, انسان اپنے پسینے میں غوطے کھاتا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایک دن, یا ایک حدیث میں کہا وہ دن کا آدھا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. وہی حالت میں کھڑا ہوگا انسان اور اپنی لگام جس کو ڈالی جائے گی پسینے کی, وہ اپنے پسینے میں غوطے کھاتا ہوگا. اور جانتے ہیں طبرانی کی روایت میں کہا اللہ کے نبی نے, ابن مسعود روایت کرتے ہیں بندہ کہے گا میدان محشر کی سختی کی وجہ سے, میدان محشر کی مشکلات کی وجہ سے بندہ اللہ کو پکار کر کہے گا اللہ یہ مشکل سے مجھے چھٹکارا دے دے, یہ پسینے میں غوطے, یہ پسینے کی لگام, یہ تپتی دھوپ, یہ تپتی زمین, یہ مسئلے سے مجھے تو چھٹکارا دے دے. اللہ اگرچہ کہ تو جہنم میں ہی ڈال دے مجھے. اللہ اکبر. قیامت کا دن میرے بھائی, قیامت کا دن سمجھتے ہیں آپ, اندازہ ہے اس بات کا, کوئی کہیں بھاگ نہیں پائے گا. یاد رکھنا ہر ایک کو جمع ہونا ہے, آپ کو بھی آنا ہے, مجھ کو بھی آنا ہے. خوش نصیب ہوں گے وہ جو یہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر, یہ دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر اپنی آخرت سنوارے ہوں گے, خوش قسمت ہوں گے. آؤ اسی طریقے سے ایک دفعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے بات کر رہی ہے, اور ابو داؤد کی روایت, اللہ کے نبی نے کہا آج بڑا مسئلہ ہے بھائی لوگوں کا, آج ہمارے پاس بھرمار ہے لوگوں کی,
میدان محشر کے معاملے میں, خبر کے معاملے میں, موت کے معاملے میں, سوال جواب کے مسئلے میں کوئی ملا اٹھ کر کہتا ہے میرا پیر بچا لے گا, کوئی مولوی اٹھ کر کہتا ہے ان کے شجرے سے آ جاؤ, کوئی کہتا ہے ان کے نام و نسب لگا لو, کوئی کہتا ہے پلیتا لکھ کر ڈال دو, کوئی کہتا ہے نسب لکھ کر رکھ دو, کوئی کہتا ہے سید خاندان کا ہوں, کوئی کہتا ہے فلان جگہ کا ہوں. آؤ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اللہ جس سے سوال کرے گا, اللہ جس سے حساب لے گا اسے ضرور عذاب دے گا. اللہ اکبر. اما عائشہ سنتے ہوئے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ کیا اللہ تبارک و تعالی آسان حساب لیتا ہوں؟ یہ نہیں کہا, اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ ہم ان کا آسان حساب لینے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ آسان حساب کی بات کرتی ہے, آسان حساب کا مسئلہ ہے تیرا, تو سن عائشہ آسان حساب یہ ہوگا بندے کا کہ بندے سے اللہ کوئی سوال ہی نہ کرے, یہ آسان حساب ہوگا, اور اللہ جس سے سوال کر لے پھر اس کی کوئی خیر نہیں. عائشہ پھر اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ کیا قیامت کے یہ خطرناک ماحول میں آپ اپنے گھر والوں کو بادشاہ پہچانیں گے؟ کیا آپ ہمیں جان پائیں گے؟ کیا آپ ہمیں پہچانیں گے قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ کہتے ہیں پیر بچا لیں گے, لوگ کہتے ہیں مرشد بچا لیں گے, لوگ کہتے ہیں ولی بچا لیں گے. آؤ سنو, ولیوں کے ولی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ تم پہچان کی بات کرتی ہو, سنو قیامت کے دن 3 مرحلے ایسے ہوں گے, 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. عائشہ میں بھی تمہیں نہیں پہچانوں گا. کہا 3 مقامات. نمبر 1 جہاں پر لوگوں کے میزان میں ترازو میں نام اعمال تولے جاتے ہوں گے, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. عائشہ دوسرا مقام وہ ہوگا جہاں پر لوگوں کے نام اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جاتے ہوں گے, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. عائشہ تیسرا مقام وہ ہوگا جب پلے صراط پہ سے گزرنا ہوگا, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور ہمارا مولوی کہتا ہے امت کو الو بنا کر کہ پیر بچائیں گے, ملا بچائیں گے, فلانے بزرگ بچائیں گے. لوگوں رب کعبہ کی قسم دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ سے بڑا پیر کوئی نہیں. لوگوں دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں. لوگوں دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ سے بڑا ولی کوئی نہیں. جب وہ بڑا ولیوں کا ولی امام الانبیاء خود کہتا ہے 3 مقامات پر کوئی نہیں آئے گا, اور ہمارا ملا کہتا ہے کوئی اور آئے گا. شرم سے ڈوب مرنا ہے وہ قوم جو وہ ملا کی باتوں پر سبحان اللہ کے نعرے لگاتی ہے. ملا تو گیا, لیکن ملا کے ساتھ وہ قوم بے شرم ہے جو ایسے باتوں پر بھی سبحان اللہ کے نعرے لگاتی ہے. آؤ میرے بھائی سنو, 2-3 اہم باتیں رکھنے کی اور کوشش کروں گا, سننے کی اور سمجھنے کی یہ کوشش کرو کہ ہم جس طرح کی زندگی اب گزار رہے ہیں, اگر ایسی ہی زندگی اگر اللہ کے پاس لے کے چلے گئے, اللہ اکبر, اللہ کی رحمت کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا. یاد رکھنا, اللہ کے رحم کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. آؤ سنو, دنیا کی چاہتے پانے والے, دنیا کی رنگینیوں میں کھو ہوئے لوگ, آج ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں قیامت کا ذرا جو ہے نا تذکرہ کر لو, تھوڑی آخرت کی فکر کر لو, لوگ کہتے ہیں جاؤ میاں جاؤ, کل کس نے دیکھا کیا قیامت کا مسئلہ, 2 دن کی زندگی عیش و عشرت میں گزار لیں گے, 2 دن کا مرحلہ عیش و عشرت میں گزار لیں گے. کہاں کی دقیانوسی باتیں کر رہے ہو تم؟ کہاں یہ آخرت, کہاں آخرت کا فلسفہ, کہاں مسئلہ؟ وہ لوگوں تھوڑا سا آخرت کا ایک زاویے سے تھوڑا سا جو ہے نا معلوم کرنے کی کوشش کرو. دیکھو قیامت کے دن کیا ہوگا. آرزویں ہوتی ہے نا انسان کی, آرزویں, انسان کی آرزو, انسان کی حسرتیں, انسان کی چاہتیں کیا ہے. اب فی الوقت انسان کیا چاہتا ہے؟ دنیا چاہتا ہے نا, دنیا چاہتا ہے. تھوڑا قیامت کا تذکرہ کرو, تھوڑے قیامت کی حسرتوں کے بارے میں پڑھو قرآن, تھوڑا قیامت کی آرزویں کیا ہوں گی, قیامت کے دن کی خواہشیں کیا ہوگی انسان کی, ذرا پڑھو, پتا تو چلے کہ آخر کہاں زندگی گزار رہے ہیں. اور تھوڑا یہ بھی سمجھ لو کہ ایک انسان جب مزہ چکھنے کے بعد آپ کو اس کا صلہ بتاتا ہے تو وہ حقیقت ہوتا ہے.
ایک انسان کوئی چیز کو چکھنے کے بعد اس کا مزہ بتاتا ہے، وہ حقیقت ہوتا ہے. اور قیامت کے دن جب انسان قیامت کے دن کا مزہ چکھے گا پھر حقیقت بیان کرے گا کہ اب کیا چاہت ہے تیری بندے، ذرا بتا بندے تو آج کیا چاہتا ہے. آؤ پڑھو سورہ آراف. اگر پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آراف کے اندر وہ دیوار کے ادھر پار والوں کا پھر ادھر پار والوں کا تذکرہ کرتا ہے. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. وہ کھولتی آگ ایسی خطرناک آگ کہ یہ دنیا سے 100 درجے زیادہ آگ ہوگی. جب جلائے گی تو انسان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر کے رکھ دے گی. جب جلائے گی ایک لمحے میں انسان بھنا ہوا ہو جائے گا، ایک لمحے کے اندر انسان کی جلد کو جلا کر رکھ دے گی. وہ جہنمی جنتیوں کو دیکھ سکیں گے، دیوار کے اس پار سے جنتیوں کو دیکھ سکیں گے. کیا چاہت ہوگی؟ چاہت ہوگی اے جنت والو، اے جنت والو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اے جنت والو جو پانی اللہ نے تمہیں دیا ہے، ایک قطرہ پانی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ ایک قطرہ پانی ہمیں بھی پلا دو. یہ چاہت ہوگی جہنمیوں کی. قیامت کے دن کی آرزو یہ ہوگی ایک قطرے پانی کو ترسیں گے. وہ جنتی کہیں گے اللہ نے تم پر جنت کے پانی کو حرام کر دیا ہے، یہاں کا ایک گھونٹ نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ دین کا مذاق اڑایا، دین کو کھیل تماشا بنا کے رکھا. دل لگی کی بات سمجھی دین کو تم، آخرت کی باتوں کو دل لگی کی باتیں سمجھنے لگے، آخرت کی باتوں کو تماشے کی باتیں سمجھنے لگے. دین کو، نبی کی باتوں کو، سنت کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو تم دل لگی سمجھنے لگے. آج تم پر جنت کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. تم دنیا کرتے تھے، دنیا کے اندر تم دنیا مانگتے تھے، اللہ نے تمہیں دنیا دے دی، اب آخرت میں جنت کا ایک قطرہ بھی تمہیں ملنے والا نہیں. یہ آرزو ہوگی. اور کیا آرزو ہوگی؟ ایک روشنی کو ترس جائے گے. آج بڑی بڑی روشنیوں میں رہنے والے، بڑے بڑے بلب لگانے والے، بڑے بڑے لائٹس لگانے والے، روشنی رات کو بھی دن بنا دینے والے، آپ بڑے بڑے بازار سجانے والے، بڑے بڑے سپر مارکٹ سجانے والے، اپنے گھروں کے اندر رونق لگانے والے، کل قیامت کے دن اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ سورہ حدید میں کہتا ہے پل صراط پر جب سارا اندھیرا ہو جائے گا، یہ کافر، یہ گنہگار، یہ فاسق اور فاجر ایمان والوں سے تھوڑی سی روشنی کی گزارش کریں گے، کہیں گے ذرا آہستہ چلو، ذرا دھیمے دھیمے چلو تاکہ تمہاری روشنی میں بھی ہم بھی چلتے بڑھے. کہا جائے گا نہیں، یہ روشنی ان کے لیے ہے جنہوں نے دنیا کی قربانی دی، دنیا کی خواہشوں کی قربانی دی. یہ روشنی ان کے واسطے ہے جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی. پھر کیا ہوگا؟ سورہ مومن پڑھو. مومن جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، فرشتے داروغہ سے کہیں گے، جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، اے داروغہ، اے فرشتے، اے جہنم کے رکھوالے، ذرا تھوڑا اللہ سے کہو، ذرا تھوڑا اللہ سے التجا کرو، ذرا اللہ سے اس بات کی دعا کرو کہ یہ جو عذاب ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ عذاب میں ایک دن کی کمی کر دے، ایک دن کی راحت ہمیں دے دے. یہ آرزو ہوگی جنت، یہ جو ہے نا جہنم کی آخرت کے دن. تم تو یہاں عیاشی کی زندگی گزارتے ہو، نرم نرم گرم گرم بستروں پر کھاتے ہو، بیٹھتے سوتے ہو، تم اچھی اچھی غذاؤں کے کھانے کے عادی بن گئے ہو، تم دنیا کے عشرت کے معاملے میں اللہ کو بھلا بیٹھے ہو. کل قیامت کا دن ہوگا، یہ جہنمی فرشتوں سے کہیں گے، سورہ مومن پڑھو جا کر، فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں ذرا اللہ سے کہو ایک دن کی تخفیف کر دے، ایک دن کی چھٹکار دے دے، ایک دن کے لیے عذاب میں کمی کر دے. فرشتے کہیں گے جس طرح سے تم دنیا میں اللہ کو بھلا دیے تھے، اللہ آج تمہیں بھلا دیا ہے. اللہ اکبر. یہ آخرت کی آرزویں ہوں گی میرے بھائی. اور کیا؟ سورہ زخرف پڑھو. آج موت سے ڈر رہے ہیں نا، آج موت سے گھبرا رہے ہیں نا، آج موت سے جو ہے نا بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. سورہ زخرف میں کہا جائے گا، اللہ کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے،
موت کے فرشتے سے کہیں گے ارے اللہ سے دعا کرو کم از کم یہ عذاب سے بچنے کے واسطے اللہ ہمیں موت ہی دے دے, اللہ آج ہمیں مار ہی ڈالے, موت ہی ہمارا کام کیوں نہ تمام کر دے. فرشتہ کہے گا آج ایک موت نہیں کئی موتوں کی تمنا کرو. لا کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعلیٰ کے اندر, نہ تمہیں موت آئے گی نہ تمہیں جینے دیا جائے گا, زندگی کو اجیرن بنا کر جہنم میں تمہیں گزارا جائے گا. یہ جہنم کی آرزویں ہوں گی. ایک دن کی تخفیف اللہ نے دنیا میں تو بہت آسانیاں دی تھی تم کو. آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فجر کے اندر کہتا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ, کیا جب جہنم کو لایا جائے گا قیامت کے دن, جب جہنم کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے لایا جائے گا, یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی, اللہ یہ خطرناک جہنم جو انسانوں کو جو گنہگاروں کو دیکھ کر دھاڑے مارتی ہوگی چلاتی ہوگی, فوراً ڈالو اللہ کے نافرمانوں کو, فوراً لاؤ گناہگاروں کو, فوراً لاؤ نبی کے نافرمانوں کو. کیا کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی, اللہ اللہ دنیا میں بھیج دے, اللہ دنیا میں بھیج دے, اللہ تیری اطاعت کر کے آئیں گے, اللہ تیرے نبی کی اطاعت کر کے آئیں گے, اللہ تیری فرما برداری کر کے آئیں گے, اللہ تیری عبادت کر کے آئیں گے. اللہ کہے گا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, اب تمہیں بھیجا نہیں جائے گا. تم تو عام انسان ہو, تم تو عام انسان ہو. وہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں گے. قیامت کے دن جب ابراہیم سے ملیں گے, ابراہیم ابراہیم مجھے اللہ سے دعا کر کر بچا لو, ابراہیم مجھے اللہ سے دعا کر کر بچا لو. ابراہیم کے والد ہے, آزر ہے, قیامت ہے, روز محشر ہے. کہیں گے ابراہیم ذرا بچا لو. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابا میں نے کہا تھا مجھ پر ایمان لاؤ, میری اطاعت کرو. ابا آپ نے میری بات نہیں مانی. وہ ابراہیم کے باپ کہیں گے اے ابراہیم آج میں تمہاری بات مانتا ہوں, آج میں تمہاری بات, اللہ سے کہہ کر ایک موقع دلا دو, اللہ سے کہہ کر ایک موقع دلا دو, واپس مجھے بھیجو, جاؤں گا تمہاری بات مان کر تم پر ایمان لے کے آؤں گا. اللہ سے دعا کریں گے ابراہیم علیہ السلام, اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ لوگوں کے سامنے مجھے رسوا ہونے سے بچا لے گا. اللہ کیا یہ رسوائی نہیں کہ میرا باپ لوگوں کے سامنے جہنم میں جائے. دعا کر کر ہاتھ چھوڑے ہوں گے. اللہ کہیں گے ابراہیم اپنی پیروں تلے دیکھو, کیا ہے, ایک بچھو کی شکل میں گندا کیڑا ہے, اسے اس کی دم سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہے, ان کو بھی پھرا کر عمل کرنے کا موقع نہیں. انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی, پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا, پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, پھر کوئی راستہ نہیں, پھر واپس نہیں بھیجا جائے گا. یہ ایک موقع ہے زندگی کا جس میں آخرت بنا سکتے ہیں. آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور خطرناک مرحلہ سورہ معارج پڑھو گھر جا کر. سورہ معارج کے اندر اللہ تبارک و تعالی قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے ایک جہنمی کو لایا جائے گا, جہنمی کو لایا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا اے جہنمی سن, آج تجھے اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے گا, لیکن شرط ہے کیا, اپنی اولاد کو بدلے میں جہنم میں ڈال دے. بندہ کہے گا ڈالو اولاد کو ڈالو. کہا جائے گا صرف اولاد نہیں تیرے بھائیوں کو بھی ڈالا جائے گا. کہا ڈالو جہنم میں میرے بھائیوں کو بھی, مجھے جہنم سے بچا لو. تیری بیوی کو بھی ڈالا جائے گا, تیرے شوہر کو بھی ڈالا جائے گا. کہا ڈالو بھائی, سب کو ڈال دو, لیکن مجھے جہنم سے بچا لو. پھر پوچھا جائے گا کیا تجھے یہ بات منظور ہے دنیا کی ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دیا جائے, تجھ اکیلے کو بچا لیا جائے. کہے گا یا اللہ ڈال دے ساری دنیا کی انسانیت کو جہنم میں, مجھے جو ہے نا جہنم سے بچا لے. حضرت انس روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, یہی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا یہ بندہ دنیا کرتا ہے نا, دنیا کا سونا, دنیا کا چاندی, دنیا کا مال و متاع, دنیا کی جاگیر یہ انسان کرتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, یہی بندے سے اللہ پوچھے گا اے بندے اگر تیرے پاس دنیا بھر جتنا سونا ہوتا, گولڈ ہوتا, سونا ہوتا, کیا تو وہ دے کر جہنم سے بچنا گوارا کرتا؟ بندہ کہے گا ہاں یا اللہ, اگر میرے حصے میں دنیا بھر سونا ہے وہ سارا لے لے, لیکن مجھے جہنم سے بچا لے. اللہ اکبر. یہ آرزو اصل آخرت کی آرزو, یہ خواہش ہے اصل. اب کیا
थप्पियों पे थप्पियां जम रही है, कट्टों पर कट्टे कितने हो गए, 1 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, 100 गज ले लिया, 200 गज ले लिया, फला ले लिया, दुनिया आ गई। यही इंसान दुनिया देकर जहन्नम से, जानते जब बंदे से पूछा जाएगा सोने भर दुनिया देकर जहन्नम से बचेगा, बंदा कहेगा हाँ हाँ बचूंगा। फरिश्ता कहेगा दुनिया में अल्लाह ने इसके मुकाबले में बहुत छोटी सी चीज का सवाल किया था तुझसे, छोटा सा मसला तेरे सामने रखा था, ये दुनिया का सोना बहुत बड़ा है, इससे बहुत छोटी बात तुझसे कही गई थी, बस अल्लाह की इताअत करता आज जन्नत में चला जाता। ये आखिरत की आरजुओं में से एक आरजू है। एक और आरजू क्या होगी देखिए आप, बड़ा अहम मसला आपके सामने पेश करने लगा हूं, थोड़ा सा समाअत फरमा लीजिए। थोड़ा आज दीन का मजाक ऐसा उड़ाया गया कि सुन्नत पर अमल करने वालों को अजीब और गरीब कहा जाता है। कैसा हाथ बांधते हैं, कैसी दाढ़ी रखते हैं, बार बार उंगली हिलाते हैं, पैर से पैर लगाते हैं, रफील यदैन करते हैं, मजाक उड़ाया गया नबी की सुन्नतों के ताल्लुक से। हम नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं। आओ सुनो, आज इंसान से कहा जाता है ये नबी का तरीका, ये नबी का उसवा, ये नबी के नमाज का तरीका, जरा आ जाओ भाई, जरा अमल कर लो। तो इंसान कहता है हमारे बाप दादा, हमारे आलिम, हमारा मसलक, हमारे मुफ्ती, हमारे मजहब, हमारे मसलक का मसला अलग, हमारे जमात वाले। इंसान क़यामत के दिन क्या कहेगा, जरा जाकर पढ़ो घर के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हामीम सजदा और दीगर के अंदर कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कहता है हाँ जब क़यामत के दिन आ जाएगा, वयौमा यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, इंसान अपने हाथों को चबाएगा, इंसान अपने हाथों को चबाएगा, चबा चबा कर क्या कहेगा, काश काश दुनिया के अंदर नबी का तरीका इख्तियार किया होता तो कितना अच्छा होता, काश नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारा होता तो कितना अच्छा होता, काश नबी के रास्ते पर चला होता तो कितना अच्छा होता। ये क़यामत की आरज़ू है मेरे भाई कि इंसान आखिरत में आकर यही कहेगा। उससे बेहतर है, क़यामत के दिन पछताने से बेहतर है इंसान ये दुनिया के अंदर नबी के तरीके को, नबी के रास्ते को चुन ले। आज जिन तुम बड़ों की बात करते हो, जिन बड़े आलिमों की बात करते हो, जिन बड़े दरवेशों की बात करते हो, जिन बड़े मुफ्तियों की बात करते हो, इनके ताल्लुक से अल्लाह सूरह हामीम सजदा में एक नक्शा खींचकर कहता है, जहन्नमी कहेंगे ए अल्लाह जरा दिखाओ उन्हें, जरा देखना चाहते हैं, जरा बताओ उन्हें जो दुनिया के अंदर तेरे रास्ते से, तेरे नबी के रास्ते से हमने हमें गुमराह कर दिया, तेरे रास्ते से हटाया, जरा कहां हैं वो बड़े लोग, जरा कहां हैं, हम देखना चाहते हैं और उन्हें हमारे पैरों तले रौंद कर उनके अजाब में और जिल्लत में और बढ़ोतरी करना चाहते हैं। ये क़यामत के दिन की आरज़ू होगी इंसान की, जिन बड़ों की वजह से आज अल्लाह के कानून को छोड़ रहे हो, जिन बड़ों के वजह से आज रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ रहे हो, वही बड़ों को क़यामत के दिन ये ख्वाहिश करेंगे पैरों तले रोदने की। याद रखना, ये क़यामत की आरज़ुएं हैं, क़यामत की आरज़ुएं। मेरे भाई वो दिन आने से पहले अपने आप को तैयार कर लो, अपने आप को बना लो और ये समझने की कोशिश करो और ये समझाने की कोशिश करो, खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, लोग अपने आप को, अपने अहल अयाल को, अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाई आज माशरा बद से बदतर हो गया है, माशरे के नौजवान बद से बदतर रास्ते की तरफ चल पड़े हैं, रग रग में गंदगी, कदम कदम पे बेहयाई, हाँ एक एक लम्हे के अंदर गंदा माहौल आज हमारा बन चुका है। आज लोग रोना रोते हैं, फलाने जगह रेप हो गया, फलाने जगह जिना बिल जबर हो गया। लोग ये समझना नहीं चाहते जिना क्यों बढ़ रहा है, क्यों आखिर जिना के वाकयात हो रहे हैं, क्यों रेप के वाकयात हो रहे हैं। मेरे भाई दो बुनियादी मसले फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करो। ये जिना के वाकयात, ये जो रेप के मसले हैं, ये जिना के मसले हैं, वो यूं ही नहीं आते। एक इंसान जो देखता है वो करता है, एक इंसान जो देखता है वो करता है। आज टेलीविजन के नाम पर, फिल्मों के नाम पर, ड्रामों के नाम पर, टिकटॉक के नाम पर, यूट्यूब के नाम पर, ट्विटर के नाम पर
स्नैप चैट के नाम पर, सोशल प्लेटफॉर्म के नाम पर, स्मार्ट मोबाइल नाम के नाम पर वीडियोस की शक्ल में जो नौजवान देख रहे हैं वो आकर अप्लाई कर रहे हैं, जो गंदगी अपनी नजरों से देख रहे हैं वो माशरे में फैला रहे हैं। मेरे भाई, सबसे पहले ये बात अपने जहन में रखो, जो करते हैं उनको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। तुम माँ बाप हो, अपनी औलाद पर नजर रखो। तुम फोन तो दिला दिए हो, तुम रिचार्ज तो कर देते हो, क्या इस्तेमाल हो रहा है वो फोन का तुम्हें अंदाजा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन के तहत माँ बाप से औलादों के बारे में पूछेगा, बड़े भाई बहनों से छोटे भाई बहनों के बारे में पूछेगा, मोहल्ले के जिम्मेदारों से मोहल्ले के लोगों के बारे में पूछेगा, खानदान के बड़ों से अपने खानदान के बारे में पूछा जाएगा। नौजवान आज मोबाइल का दिलदादा हो गया है। स्मार्ट मोबाइल, जब देखो आप इसके हाथ में मोबाइल, उठता है नींद में से पहले मोबाइल देखता है, जाता है खाना खाता है, मोबाइल देखते देखते खाना खाता है। एक नौजवान की बहन ने आकर शिकायत की, ये हमारा भाई मोबाइल देखते देखते खाना खाता है, मोबाइल देखते देखते सोता है। मैंने बात की, बंदे ने कहा जब तक मोबाइल नहीं देखता खाना खाया नहीं जाता, जब तक मोबाइल नहीं देखता नींद नहीं आती। अक्सर नौजवानों का यह आज मसला हो गया है, मोबाइल में सारी जिंदगी जो है ना लगाए हुए हैं। क्या देख रहे हैं? गंदगी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बेहयाई देख रहे हैं। जरा क़यामत का वो मंजर भी याद करने के काबिल है। जरा आओ, जरा सूरह यासीन की आयत नंबर 65 खोलो, जरा घर जाकर पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत का मंजर खींच के कहते हैं, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना बिअयदीहिम। लोगों, तुम मोबाइल में क्या देखते हो? छुप के क्या देखते हो? लोगों के साथ क्या देखते हो? अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। फिर क़यामत के दिन बंदे की जबान पर मोहर लगा दी जाएगी, बंदे के गले से आवाज नहीं निकलेगी। फिर क्या होगा? वह तुकल्लिमुना बिअयदीहिम, फिर उसके हाथ बात करेंगे। क्या क्या टाइप करा था, कोसे कोसे साइट टाइप करा था, कोसी कोसी वीडियो टाइप करा था, क्या क्या कमेंट करा था, किस किस के गैर महरम के नंबर डायल किया था, ये हाथ गवाही देंगे, फिर ये आंखें गवाही देगी, फिर ये कान गवाही देंगे, फिर ये पैर गवाही देंगे। हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा जो दुनिया का कोई शख्स नहीं जानता, वह तुकल्लिमुना बियदीहिम, खैर रोज़े महशर रब्बे ताला हमारे आज़ा से गवाही दिलाएगा। फिर भागने की कोई गुंजाइश नहीं। इसी सिलसिले में एक और मसला मेरे भाई, जिस तरह से मोबाइल का आदी बंदा बना हुआ है, आज का नौजवान बना हुआ है, ऐसे ही नशे की भरमार हो गई है माशरे के अंदर। नशा, अच्छे दिखने वाले, पढ़े लिखे दिखने वाले आज गांजा और अजीबो गरीब किस्म के सिगरेट और नशे के दवाई, नशे के इंजेक्शंस, नशे के डोज, ये उम्मत के नौजवानों में बीमारी घर कर गई है। इंसान समझता है जरा नशा करूंगा दुनिया के मसलों का टेंशन थोड़ा हल्का होगा। इंसान समझता है बीवी का मसला, कमाई का मसला, घर के किराए का मसला, बहन के शादी का मसला, ससुराल का मसला, कारोबार का मसला, खानदानी लड़ाई झगड़े, टेंशन है। क्या करूं? जाऊं नशा करूं, जरा इत्मीनान मिलेगा। मेरे भाई, अगर तुम ऐसे हो कि तुम्हें कोई तकलीफ है, अगर तुम ऐसे हो कोई परेशानी तुम्हारे यहां है, चाहे किसी किस्म की, वो परेशानी तुम्हें सोने नहीं देती, वो परेशानी तुम्हें खाने नहीं देती, वो परेशानी तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती, आओ तुम्हारा भाई तुम्हारी दास्तान सुनने यहां बैठा है। मस्जिद रहीम खान पर मैं दावत देता हूं ऐसे नौजवानों को जो जिंदगी में मसाइल का शिकार है। आओ, मैं तुम्हारा दुख सुनने तैयार हूं, आओ हम बैठकर बात करेंगे, आओ मैं तुम्हारी काउंसलिंग करने तैयार हूं। और मैं ये बताता हूं, मेरे पास नहीं आ सकते, कोई मसला नहीं, आओ तुम्हें नुस्खा बताता हूं। अगर तुम्हारा दिल भर गया है, तुम्हारा दिल जख्मों गमों से लबरेज है, तुम परेशानियों में हो, तुम्हारे मुश्किलात तुम किसी को सुना नहीं सकते, मेरे भाई वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो मस्जिद में आकर, और बारगाह इलाही में अपने हाथों को उठाकर तुम्हारे दिलों से, तुम्हारे
दिलों में जो गम से लबरेज है वो सारे गम अल्लाह के सामने उंडेल दो, वो सारे गम अल्लाह के सामने रख दो। वो अल्लाह वो है जिसने नूह को तूफान से बचाया है, वो अल्लाह वो है जो यूनुस को मछली से बचाया है, वो अल्लाह वो है जो इब्राहिम को आग से बचाया है, वो अल्लाह वो है जो मूसा को फिरौन से बचाया है, वो अल्लाह वो है जो ईसा को हवारियों से बचाया है, वो अल्लाह वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हर मरहले में हिफाजत की है। वो अल्लाह तुम्हारी हमारी हिफाजत करने के लिए भी काफी है, तुम्हारे हमारे गम दूर करने के लिए भी काफी है। गम ना करो, कोई मसला नहीं, दुनिया के बड़ा से बड़ा मसला तुम्हारे पास पेश आ जाए, तुम अल्लाह के बारगाह में आ जाओ, जरा सजदा करके रोकर अल्लाह से मांगो, फिर देखो अल्लाह कैसी रहमत नाजिल करता है हमारी जिंदगी के अंदर। मेरे भाई, क़यामत की फिक्र हमेशा करते रहो, हमेशा क़यामत की फिक्र करते रहो। एक और मसला मैं हमेशा कहना चाहता था बहुत दिन से, आज सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, वेब न्यूज़ चैनल्स ये भरमार हो गई है, और ये लाइक्स का चक्कर, ये सब्सक्राइबर्स का चक्कर, ये फेमस होने का चक्कर कहीं ना कहीं हमारी उम्मत को डुबो रहा है दिन ब दिन, कहीं ना कहीं हमारी उम्मत को नुकसान पहुंचा रहा है। आज देखो आप, घर के सारे लड़ाइयां सोशल मीडिया पे, घर के सारे मसले, ननन भावज का मसला वीडियो, शौहर बीवी की लड़ाई वीडियो, सास बहू का मसला वीडियो, साले दामाद का मसला वीडियो, एक एक मरहले में। मेरे भाई ऐसा ना करो, लोगों की जिंदगियों को ना उछालो, लोगों के अंदर लोगों के मसलों को ना उछालो। अगर तुम्हें वीडियो मिल भी जाए, तुम जाओ, बात करो और कहो। बहुत काउंसलिंग सेंटर्स है, बहुत मस्जिदों के इमाम है माशाअल्लाह, ये मस्जिदों के इमाम के पास अपने मसले को रखेंगे। बहुत काबिल उलमा है हैदराबाद में माशाअल्लाह, वो उलमा के पास जाएंगे, बैठेंगे, मसले का हल करेंगे। नहीं, मसला ये हुआ, पहले मेरे को मिला मैं डाल देता हूँ, मेरे लाइक्स बढ़ जाएंगे, पहले मेरे को मिला मैं अपलोड कर देता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। मेरे भाई, अगर तुम लोगों के ऐबों को उछालोगे, तुम लोगों की बुराइयों को माशरे में बताओगे, तो फिर कल क़यामत के दिन एक मंजर वो भी होगा कि तुम होंगे, तुम्हारे ऐब होंगे, सारी दुनिया होगी, अल्लाह तुम्हारे सारे ऐबों को जानता होगा। फिर जब क्या करोगे? अल्लाह के नबी कहते हैं, ये दुनिया के अंदर अगर तुम किसी के बुराइयों पर, ऐबों पर पर्दा डालोगे, अल्लाह कल क़यामत के दिन तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालेगा। अल्लाह अकबर। जरा थोड़ा ये मामला जरा बंद होना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा की थुतू हो रही है जगह जगह, उम्मत मुस्लिमा की लड़ाई झगड़े पूरे सोशल मीडिया पे आम हो रहे हैं। अच्छी बात नहीं है मेरे भाई। अपने अपने एरियो के मस्जिदों को अपना मरकज बनाओ, अपने अपने एरिया के मस्जिदों के इमामों को अपना बड़ा मान लो, अपने अपने एरिया के आलिमों को अपना बड़ा मान लो। फिर देखो इंशाअल्लाह तुम्हारे मसले आसानी से हल होंगे, तुम्हारी इज्जतें भी बचेंगी, तुम्हारा पैसा भी बचेगा, तुम्हारे जो है ना वक्त भी बचेगा। मेरे भाई, बातें बहुत है कहने के लिए, जो बातें फिक्र आखिरत के तहत मैंने कही है, क़यामत की हौलनाकियों के तहत कही है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ये बातों को समझकर जिंदगी में तब्दीली लाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह वह मौत आने से पहले वह मौत की और कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह वो रोज़े महशर आने से पहले अल्लाह हशर और क़यामत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये बाबर का दिन तुझसे दुआ करते हैं, मौला जब तेरी बारगाह में रोज़े महशर हम खड़े होंगे, हम जानते हैं कि हमारे गुनाह ज़्यादा है, हम जानते हैं कि हमने तेरी नाफरमानी की है। अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं। अल्लाह लोगों के सामने हमें रुसवा न करना। अल्लाह क़यामत के दिन मैदान महशर में लोगों के सामने हमें रुसवा न करना। अल्लाह जिस तरह से तूने ये दुनिया में हमारे गुनाहों और ऐबों पर पर्दा डाला, अल्लाह क़यामत के दिन भी हमारे ऐबों पर पर्दा डाल देना। अल्लाह हमारे नामे अमाल सीधे हाथ में अता फरमाना। अल्लाह क़यामत के दिन हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना। अल्लाह जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, जब हमारी मौत आए तो इस्लाम पर आए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।